علیہ وسلم تسلیما صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد بلغ العلا كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز و محترم سامعین، جیسا کہ میں نے جب نماز کی دوسری رکعت میں جو تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب آپ کی ذات کے لیے آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا۔ تو جتنی بھی باتیں کی جائیں، جتنی بھی تمہیدیں باندھی جائیں، یا جتنی بھی اس موضوع پر عرضیں کی جائیں وہ کم ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ساری دنیا کے سمندر اگر سیاہی بن جائیں اور ساری دنیا کے جو درخت ہیں ان کی کلمیں بنا لی جائیں، اور میری ساری مخلوق میرے کلمات لکھنا چاہے، قرآن پاک میں آتا ہے کلمات، میرے کلمات لکھنا چاہے تو وہ ختم ہو جائیں گے، میرے کلمات کو وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لامحدود ذات ہے، اس کی صفتیں بھی لامحدود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اس محبوب کا ذکر اللہ نے بلند فرما دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس میں جتنا دم ہوتا ہے، جس کی قدرت ہوتی ہے، وہ کسی چیز کو بلند کرے یا کسی کو کوئی مقام بخشے تو اپنی ہمت کے مطابق بخشتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی نہ کوئی حد ہے تو نہ اللہ تعالیٰ کے زور کی کوئی حد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کیا، اتنا بلند کیا ہم نہیں احاطہ کر سکتے، کیونکہ ہم اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا اس سے متصل جو صورت ہے، اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر محبت سے دیکھا جائے، محبت سے نہ بھی دیکھا جائے، تو قرآن پاک کی تقریباً ہر آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نظر آتی ہے۔ تو اس سے پچھلی صورت میں سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے محبوب تیرے لیے تیری آنے والی ہر گھڑی پچھلی سے بھی بہتر ہوگی۔ جو زمانہ گزرے گا، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جن کا آج کسی کو نام بھی پتہ نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا وہ کہاں پیدا ہوئے، کیا کیا، ان کی کیا خدمات کیا ہیں، بڑے بڑے خود کو خدا کہنے والے، نعوذ باللہ خدائی کے دعوے کرنے والے، آج ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے سکندر کدھر گیا تو وہ سارے کدھر گئے بڑے بڑے بادشاہ۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ایسی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والا نہ صرف قرآن ہر بچے کو یاد ہے، بلکہ آپ کا ہر فرمان بھی علماء نے یاد کیا ہوا۔ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کی زندگی کی باتیں یاد کی گئی ہیں، باتیں کہ زندگی میں کیا کہا، اور باتیں بھی ایسی کہ ایک بات سے اتنا بڑا فتویٰ ثابت ہوتا ہے، اتنی بڑی اللہ کی دی ہوئی بشارتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ خود دیکھیں نا، جو وقت گزر رہا ہے
نعت خواں بڑھ رہے ہیں، محفلیں بڑھ رہی ہیں، مسلمانوں کے ٹی وی چینل بڑھ رہے ہیں، ہر اس ملک میں جہاں جو انتظامیہ ہے، جو گورنمنٹ ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہاں پر ہمارا اتنا بڑا سینٹر قائم ہو گیا کہ دیکھ کے عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ یہ ہماری کوششیں نہیں ہے، ہماری صرف نیت ہے، یہ ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ اللہ کا دیا ہوا وعدہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب تجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ فوت ہو گیا تو آپ کی نسل ختم ہو گئی، میں آپ سے وعدہ فرماتا ہوں کہ جب تک یہ زمانہ چلتا رہے گا آنے والا ہر زمانہ آپ کے پہلے زمانے سے بھی بہتر ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو میری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے یہاں پر جمع ہیں تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے بلایا، آپ بلانے والے نے بلایا اور آپ حاضر ہوئے ہیں، وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو اللہ نے چنا کہ میں نے اپنے محبوب کا ذکر خود بلند کیا اور تم بھی اس میں سے حصہ لے۔ تو میں آپ کی جو بارگاہ میں زیادہ حائل نہیں رہوں گا، بس میں نے جو چند کلمات کہنے تھے عرض کر دی ہیں، کیونکہ آج بہت عظیم مہمان آئے ہوئے ہیں، آج ایسے بھی مہمان آئے ہوئے ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میری ہجرت گاہ ہے اور میری آرام گاہ ہے۔ آخری آرام گاہ نہیں فرمایا، اس وقت یہ فرمایا کیونکہ میری آرام گاہ ہے، کیونکہ مکہ سے ہمیں ستایا گیا جو ہمارا آبائی گاؤں تھا، جہاں پر آبائی جگہ تھی، جہاں پر دادے پردادے سے ان کی ایک عزت اور مقام تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا 40 سالہ دور وہیں پر تھا، لیکن وہاں پر انہیں تکلیفیں دی گئی اور یہاں پر آ کے جب تشریف لائے تو آتے ہی طلع البدر علینا کی صدائیں بلند ہوئی۔ تو یہ میری آرام گاہ ہے، مدینہ کیا ہے؟ میری آرام گاہ، مجھے یہاں پر آ کے آرام ملا، اور اس میں یہ بھی راز ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا میری آخری آرام گاہ، وہ سمجھ لیں۔ آپ کو پتا تھا میں کہاں پر جو ہے نا آرام فرماؤں گا آخری، بلکہ مکہ شریف تو افضل تھا نا، مدینہ شریف تو آپ افضل ہے نا، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یا گنبد خضرا کی وجہ سے، مسجد نبوی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں نا کہ مدینہ شریف بڑا افضل ہے۔ اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا نا، مکہ شریف کے مقابلے میں تو اس شہر کی کوئی حیثیت نہیں تھی، مکہ اللہ کا گھر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے۔ تو فرمایا، مختصر بات عرض کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مدینہ میری ہجرت گاہ ہے اور یہ میری آرام گاہ ہے، اور اس میں رہنے والے مجھ محمد رسول اللہ کے پڑوسی ہیں، اور میری امت پر حق ہے میرا کہ میرے پڑوسیوں کی ہمیشہ عزت کرے، میرے پڑوسیوں کا اکرام کرے۔ اور آپ نے فرمایا جس بندے نے، صرف یہ نہیں فرمایا کہ اکرام کرو، نہ کرنے والوں کو سزا کا بھی فرمایا، فرمایا جس نے میرے مدینے کے لوگوں کی عزت نہ کی، ان کا اکرام نہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن طینۃ الخبال سے پلائے گا۔ تو صحابہ اکرام نے اس کی یا رسول اللہ یہ طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ دوستیوں کا نچوڑ ہے، جو بندہ مدینے کے میرے شہر کے لوگوں سے محبت نہیں کرے گا، عزت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا۔ تو یہ ہمارے اوپر ہر لحاظ سے، دینی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، ہر لحاظ سے ضروری ہے کہ ہم مدینہ شریف کا بھی ادب کریں، مدینے والے کا بھی ادب کریں، اور مدینے میں رہنے والوں کا بھی ادب کریں۔ تو اب باقاعدہ محفل پاک کا جو ہے آغاز کرنے کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں شروع سے یہ ایک التجا کرتا ہوں کہ محفل کا مزہ اس محفل کا آتا ہے جو ایک منظم محفل ہے، پتہ ہو اس وقت شروع ہوگی، یہ بندہ اس میں پڑے گا اور اس وقت ختم ہوگی۔ یہ ہماری ایک عادت بن گئی ہے کہ جب محفل شروع کرتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کب ختم ہوگی، کتنے لوگ آئیں گے، یہ بھی آ گیا وہ بھی آ گیا، سب سرکار کے غلام ہیں، سب کی حاضری ہو جاتی ہے، پڑھنے والوں کی بھی حاضری ہو جاتی ہے، بیٹھنے والوں کی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں آپ پلیز میرے پر کوئی شکایت نہ رکھیں، جن مہمانوں کو دور سے دعوت دی گئی ہے صرف ان کو میں ٹائم دوں گا، اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو کاوش ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے الکریم اسلامک سینٹر کے امام جناب حضرت علامہ قاری حافظ عبدالقدیر صاحب، ماشاءاللہ اب استاذ الحفاظ بھی بن گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا سایہ بھی ہمارے اوپر قائم رکھے۔ جتنے بھی دینی لوگ ہیں ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہمارے جو جتنے بھی دنیاوی معاملات میں ان میں 200 اختلافات ہوتے رہتے ہیں، جو بندہ سرکار کا خادم ہے ہمارے سر کا تاج ہے۔
تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے قاری حافظ اپنے قاری فاروق احمد صاحب ذرا اسٹیج پر تشریف لیں. آپ اسٹیج پر تشریف لیں. اچھا اچھا مولانا قاری محمد صدیق صاحب ان کے والد صاحب ہیں ماشاءاللہ. چہرے سے ہی ولی اللہ لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے. ذرا اسٹیج پر تشریف لے آئیں آپ بھی ماشاءاللہ. سبحان قاریوں کے بیٹے قاری ویسے کام ہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہوتا ہے ان لوگوں پر جو خود بھی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کریں اور ان کی اولاد بھی پھر آگے خدمت کرے. اچھا تو مختصر یہ ہے کہ پروگرام ہمارا اس طرح ہوگا. قاری فاروق صاحب ماشاءاللہ ان کی آواز میں نے بھی کچھ دیر پہلے سنی ہے. بہت اچھے ثنا خوان ہیں, قاری ہیں. تو یہ تلاوت کلام پاک کریں گے. اس کے بعد ظفر اللہ شاہ صاحب کی خصوصی نعت ہوگی اور اس کے بعد قاری فاروق احمد صاحب نعت پڑھیں گے. اس کے بعد اپنے اصغر چشتی صاحب کی نعت ہے. ہمارے بھائی سجاد احمد صاحب ہیں, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. یا اپنا کافی ان کا بزی وقت سے جو ہے نا ہمیں بھی نوازتے ہیں. جی حکم. میں بھی نعت پڑھوں گا. میں اصلی تو پاکستان سے آیا تھا, گولڈ میڈل جیتا میں نے. اچھا اچھا آپ کا چلو اچھا آپ کو بھی ٹائم دیں گے انشاءاللہ. ویسے ہمارے کافی نعت خواہ ہیں تو چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر آپ جتنا میں ٹائم دوں اتنے پہ راضی ہو جائیں گے تو پھر تو ٹائم کوشش کروں گا سب کو ملے. تو اگر یہ ہے کہ میں پیچھے سے کھینچتا رہوں اور آپ آگے کھینچتے رہیں تو پھر کام نہیں چلے گا. مسئلہ یہ ہے کہ منظم محفل ہونی چاہیے. تو 10 بجے ہماری جماعت ہے عشاء کی, تو پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ 10 بجے جماعت ہو. تو آپ اس میں پورا کوآپریٹ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی محفل ہے ہمارے. انشاءاللہ آخر پہ حضرت صاحب کو بھی میں عرض کروں گا جو مدینہ شریف سے تشریف لائے ہیں کہ شکریہ ادا کریں گے ان لوگوں کا جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے. اتنی عظیم ہستی کو ہماری مسجد میں جو ہے تشریف لانے کا موقع دیا ہے. تو اب بلا تمہید میں آپ کی کسی بھی نعت خواہ کے بعد یا اس معاملات میں زیادہ حائل نہیں رہوں گا, کیونکہ مجھے تو آپ روز ہی سنتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر اترا ہوا پاک کلام, اس سے ہم محفل پاک کا آغاز کرتے ہیں. تو محبت کے ساتھ سنیں اور سمجھ کر سنیں اور اس پر ماشاءاللہ سبحان اللہ بھی کہیں. میں دعوت تلاوت کلام پاک دیتا ہوں ہمارے قاری فاروق احمد صاحب. قاری محمد فاروق احمد صاحب. فاروق کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا پورا نام جو ہے وہ قاری محمد فاروق قادری ہے. تو اشتہار میں جب وہ فاروق احمد لکھتی ہے ویسے تو مجھے بالکل کبھی بھی شوق نہ اشتہار ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار أصحاب النار وأصحاب الجنة.
اس کے رسول سے کہ اس کلام پاک کو بھی پڑھنا آنا چاہیے. تو ماشاءاللہ بڑی اچھی انہوں نے تلاوت کی ہے. ہمارے بھائی اصغر صاحب ہیں, یہ بغیر کسی کورس کے اور بغیر مجلسوں میں جانے اللہ ہو 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 اللہ
Allahu 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 नाराए तकबीर, Allahu Akbar नाराए रिसालत, Ya Rasulullah नाराए तहकीक, Haq Jariyar नाराए हैदरी, Ya Ali हजरत अल्लामा हजरत साहब रहबर शरीयत पीर तरीकत सूफी मोहम्मद अनवर मदनी साहब मदीना शरीफ से तशरीफ लाए हैं, उनका पुरजोश इस्तकबाल करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में रहते हैं, हमारी बड़ी खुशकिस्मती है। Shani सामने खोल चुके हैं ऐसे ही नजर आ रहे हैं माशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला का बड़ा खास करम है, खास फजल है हम पर कि माशाअल्लाह हमें अल्लाह और उसके प्यारे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से इतनी मोहब्बत है कि जो 10-12 दिन रह के वहाँ से आ जाता है, हम तो उसकी भी ज़ियारत करते हैं। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में 30-35 साल से मुकीम है। अल्लाह ताला इनके फ्यूज़ व बरक़ात को हमारे सरों पर कायम दायम रखे। तो पीर तरीक़त रहबर शरीयत सफ़ीर इश्क़ रसूल ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद अनवर मदनी साहब, ये इनका इसमें ग्रामी है। अल्लाह ताला इनकी फ्यूज़ व बरक़ात में अलक़ाबात में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। और ये बानी है इदारा के सूफी वेलफेयर सोसाइटी के, जो काफ़ी अरसे से गरीबों की खुसूसी गरीब बच्चियों की मदद कर रही है। इंशाअल्लाह उस पर भी मैं आपको बाद में इन्फॉर्म करूँगा। और कई 100 घरानों को हर महीने राशन जाता है आपके घर से। तो ये माशाअल्लाह ऐसी सिफात है, इंशाअल्लाह बाद में बात करेंगे। तो आप ज़ियारत करें, मदीना शरीफ से तशरीफ लाए हैं और माशाअल्लाह बड़े कामिल बंदे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद पाक है कि अल्लाह का वली वो है जिसको देखने से अल्लाह की याद आए। तो इनको देखने से ना सिर्फ अल्लाह की याद आती है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद भी आती है, गुंबद खिजरा की याद भी आती है, क्योंकि ये गुंबद खिजरा को रंग करने की सादत भी रखते हैं। तो अभी इंशाल्लाह महफिल इसी तरह जारी रखेंगे ताकि जल्द अज जल्द हम हजरत साहब से भी 2-4 बातें कर सकें। तो हमारे भाई, मुझे नाम भूल गया, नवीद साहब आपके सामने 2-3 अशार पेश करेंगे। उसके बाद हमारे शाह ज़फ़रुल्लाह साहब नात पेश करेंगे। इसी दौरान में हमारे दरमियान हमारे भाई असगर चिश्ती साहब तशरीफ लाए हैं। उनके भी अलकाबात, उनकी हिस्ट्री से आप जानते हैं माशाअल्लाह। उनकी पहचान है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ना। वैसे बड़े अरसे बाद हमें ये शरफ हासिल हुआ है कि भाई असगर चिश्ती साहब हमारे मस्जिद में आए हैं। तहे दिल से उनका शुक्र, हम शुक्रगुजार हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह ताला सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया, सद लो मदीने आका काली कमली वाले, मैनू
مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا کون جا کے دسے سونے اللہ دے حبیب نو سد لو دوارے تے دکھیا غریب نو کون جا کے دسے سونے اللہ دے حبیب نو سد لو دوارے تے دکھیا غریب نو میرے تے میرا بد نصیبیاں نے پالیا میرے تے میرا بد نصیبیاں نے پالیا سد لو مدینے آقا کالی کملی والیا من مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا دادا ہاں غریب آقا کول میرے سر نہیں اڑ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ دادا ہاں غریب آقا کول میرے سر نہیں اڑ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں تساں تے ہے تیرا میں تو بڑی دور لا لیا کر تساں تے ہے تیرا میں تو بڑی دور لا لیا تے سد لو مدینے آقا کالی کملی والیا دوریاں نے مارے سادہ تے کالا جیڑا حبشی بلال سی پاتے فرید پایا رتبہ کمال سی سادہ تے کالا فرید پایا رتبہ کمال سی پھر انہوں آقا نے سینے نال لا لیا پھر انہوں مدنی نے سینے نال لا لیا سد لو مدینے آقا کالی کملی والیا مینوں دوریاں نے ماریا میں بھی کدی ویکھا جا کے روزے دیاں خریالیاں پھر میں نے عزیز ماں سونے دیاں جالیاں میں بھی کدی ویکھا روزے دیاں خریالیاں پھر میں نے عزیز ماں سونے دیاں چالیاں اپنا تے رونا سارا میں شیراں چ سنا لیا اپنا تے رونا سارا میں شیراں چ سنا لیا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں من مجبوریاں تے دوریاں نے ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ یہ محبت اور یہ صحبت قائم دائم رکھے
جا کے گنبد خضرا پہ سنائیں گے بھی. تو ذرا ٹائم کا خیال رکھیں. میں ابھی دعوت ثنائے رسول کے لیے دعوت نعت دیتا ہوں اپنے ہمارے شاہ ظفر اللہ صاحب کو، جن کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ لاجواب نعت ہیں ماشاءاللہ، بڑے مخلص ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. بڑے عرصہ دراز سے کئی سالوں سے اس مسجد میں ہر جمعے والے دن سب سے پہلے آ کے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی عظمتوں کا اور آپ کی برکتوں کا صدقہ ان کی دین اور دنیا سلامت رہے. چلیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. چلو دیار نبی کی جانب، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر چلو دیار نبی کی جانب. میں وہ بیکاری ہوں جس جولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، کوئی حسن عمل نہیں ہے. میں وہ بیکاری ہوں جس کی جولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، کوئی حسن عمل نہیں ہے. مگر وہ احسان کر رہے ہیں، خطائیں میری چھپا چھپا کر، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، خطائیں میری چھپا چھپا کر چلو دیار نبی کی جانب. انہیں ہے امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت پیار کتنا، کرم ہے رحمت پیار کتنا. انہیں ہے امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت پیار کتنا، کرم ہے رحمت پیار کتنا. ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر. انہیں ہے امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت پیار کتنا، کرم ہے رحمت پیار
مقدر نے یاوری کی، اگر مدینے گیا میں خالد، اگر مدینے گیا میں خالد، اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مدینے گیا میں خالد، اگر مدینے گیا میں خالد، قدم قدم خاک اس زمین کی، قدم قدم خاک اس زمین کی، میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر، قدم قدم خاک اس زمین کی، میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر، چلو یارے نبی کی جانب۔ ماشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، سراپا خطا ہوں، نگاہیں کہاں در بدر ٹھوکریں کھاؤ جا کر، کہاں در بدر ٹھوکریں کھاؤ جا کر، میں بے آسرا ہوں، نگاہیں کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، نگاہیں کرم ہو، سراپا خطا ہوں۔ ویسے بڑے ہی افسوس کا مقام ہے، اور میں تو حیران رہ گیا ہوں آپ کے ذوق پہ کہ اس طرح تو محفلیں نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جا رہی ہے اور آپ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ بالکل محبت سے نعت سننی چاہیے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت صاحب کی زیارت کریں، محبت سے بیٹھیں۔ صحابہ کرام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو ایسا عالم ہوتا تھا کہ ان کے کندھوں پر پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے، ایسے سمجھتے تھے جیسے لکڑیاں ہیں، یہ بالکل مؤدب ہو کے بیٹھے۔ یہ پلیز کھجوروں والے یا بس کر دیں، پلیز بس کر دیں آپ۔ میرے پاس بھی بڑی ہیں کھجوریں ہیں جو ماشاءاللہ، جن کو رہ گیا وہ میں کمرے سے دے دوں گا۔ پلیز محبت سے آپ بیٹھیں، یہ طریقہ نہیں ہے محفل کا۔ اچھا، بلا تمہید میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے قاری محمد فاروق صاحب کو، جو لانگ آئی لائن سے تشریف لائے ہیں اور آپ نے ان کی تلاوت کلام پاک سنی ہے۔
تو ابھی انشاءاللہ وہ نعت پاک پیش کریں گے، تو 10 منٹ ان کو میں دیتا ہوں کیا ماشاءاللہ، واہ جی واہ. تھوڑا سا پلیز جو ہے نا آپ محبت سے بیٹھیں. تیرے شہر کی ہوا کے لیے گمراہ ہوں میں یا رسول اللہ، اور لاج رکھنا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ، جیوے کام فضل کرے چھٹکارا میری لاج رکھنا، رحمت دامی پا خدا، رحمت
روڑا 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 کوڑا میں گلیاں دا او روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سیاں میری لاج رکھنا اور لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں من غلام تو یا رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اور ہزاری باری بشویم دہن سے مشکو بلا ہنوز نامی تکفتن کمال بے عدبی یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بناتا ہے نام محمد پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ وسلم علیہ سبحان اللہ چند اشعار ماشاءاللہ بسم اللہ یہ 4 اشعار حضرت صاحب نے کہا تھا اور میں نے کوشش کی ہے جا زندگی مدینے کوشش کروں گا کہ احسن طریقے سے آقا کی بارگاہ میں کافی لگ سکے کیونکہ قدسہ کے اشعار ایسے ہیں کہ مجھ سے بھی نہیں پڑے جاتے جا زندگی مدینے سے جاؤں کے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جاؤں کے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا منا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا منا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا جا زندگی جا زندگی مدینے سے جاؤں کے ہوا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوارے کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوارے
مدینے سے جھونکے ہوا کے نام، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے نام، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے نام، اور دنیا بہت تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، اور محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، اس مان سے وہ زاویے شرم و حیا کلا، اس مان سے وہ زاویے شرم و حیا کلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا، جو چاہتا کہ حضور مانے تو بس میں کہہ دے کہ شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، اور باطل سے دبی رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دبی رہی ہے پھر امت رسول کی۔ سعادت ہے، میں ایک 2 ٹکے کا آدمی ہوں، مجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم